الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے عزیز طلبہ، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ رمضان انتہائی بابرکت مہینہ ہے، انتہائی قابل قدر مہینہ ہے، انتہائی اہمیت اور شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ کے ذہن و دماغ میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، میرے ذہن و دماغ میں بھی مختلف باتیں ہیں۔ میں انہی باتوں کو مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ رمضان قابل قدر اور مبارک مہینہ ہے، تو ہمیں رمضان سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ جو نیکیاں کریں گے، اللہ کی جانب سے یہ توفیق ملے گی، ان نیکیوں کا ثواب جو ہوتا ہے وہ عام مہینوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنائیں، ایک ترتیب بنائیں، ایک پلاننگ تیار کریں، اور اس کے مطابق رمضان کے مہینے سے ہمارا آپ فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرما دے، یعنی ہم اور آپ اس مہینے میں باحیات رہیں۔ رمضان کا مہینہ تو ہے، لیکن ابھی اس کے آنے میں تقریباً 6 دن باقی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے۔ اس 1 ہفتہ میں پتہ نہیں ہم باحیات رہیں یا نہ رہیں، آپ باحیات رہیں یا نہ رہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عنایت فرما دے، اس میں عبادت کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ 2 صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ 2 صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور دونوں بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کی شہادت ہو جاتی ہے، ایک غزوے میں، ایک جہاد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسرے صحابی رسول 1 سال زندہ رہتے ہیں۔ 1 سال زندہ رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے ان دونوں صحابہ کو خواب میں دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ بعد میں جس صحابی کا انتقال ہوا تھا وہ جنت میں پہلے جا چکے ہیں، حالانکہ ان دونوں نے اسلام ایک ساتھ قبول کیا، اور ان دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔ انہیں اس خواب پر تعجب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ 2 صحابہ کرام تھے، 2 افراد تھے جنہوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا تھا، مجھے یاد ہے، اور ایک سال پہلے شہید ہو گئے تھے غزوے میں، اور دوسرے کا انتقال 1 سال بعد ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال جو وہ زندہ رہا، کیا 1 سال تک اس نے اعمال خیر نہیں کیے؟ کیا 1 سال میں اسے رمضان جیسے مبارک ایام نہیں ملے؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ نہیں ملا اسے؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملنے کی وجہ سے اور عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا ہے۔
گویا کہ رمضان کا مہینہ مل جانا یہ نیکیوں کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بار بار دکھائے اور اس میں اعمال خیر کی توفیق رحمت فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے روزے ہی کے لیے بنایا گیا کہا جائے۔ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ روزے کس مہینے میں فرض ہیں؟ یعنی یا یہ کہا جائے کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ تو یہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ معذورین ہیں ان کے لیے احکامات الگ ہوتے ہیں، نابالغ ہیں ان کے لیے احکام الگ ہیں، لیکن عاقل بالغ ہے، صحیح سالم ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، آزار شرعی نہیں ہے، تو یقیناً اس پر روزے فرض ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم روزے کی پابندی کریں۔ کتنے ایسے مسلمان ملیں گے آپ کو، کتنی ایسی خواتین ملیں گی آپ کو، رمضان کے مہینوں میں آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، کتنی خواتین ایسی ملیں گی جو کھلے عام بازار میں کھاتی نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے معذور ہوں، شرعی اعتبار سے ان کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہو ایام میں، لیکن رمضان کے احترام میں اس طرح کھلے عام کھانا پینا یہ بہتر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے نوجوان ہیں لیکن آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا آپ حالت سفر میں ہیں، روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، آپ بعد میں اس کی قدر کر لیں، لیکن رمضان کے احترام کا یہ تقاضا ہے، رمضان کے تقدس کا یہ تقاضا ہے، رمضان کے فضائل کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی کھلے عام بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ کھلے عام کھانا، کھلے عام پینا اور ایسے کام کرنا جو روزے کے رمضان کے مہینے کے تقدس کے منافی ہے، کھلے عام کرنا یقیناً یہ چیز بری ہے اور شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا ہے اور روزے کی پابندی کرنی ہے۔ ایک تیسری بات یہ کہ رمضان کے مہینے میں ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، جس نماز کو ہم اور آپ تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ تراویح کی نماز کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ۔ ایسے آپ انفرادی طور سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور انفرادی پڑھنے میں کبھی کبھار آدمی کو سستی کاہلی ہو جاتی ہے اور سستی میں نماز چھوڑ بھی دیتا ہے وہ۔ تو تراویح کا اہتمام کریں، ہر آدمی کی یہ کوشش رہے کہ ہم پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ تراویح کی نماز پڑھیں گے آپ، اسی طرح دوسرے آپ خیر کے کام کریں گے تو آپ کے لیے اس مہینے میں ثواب بڑھ کے ملے گا، جو ثواب دوسرے مہینوں میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح ایک چوتھی بات یہ ہے میرے دوستو کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ رمضان کو قرآن سے یا قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ منصوبہ بنانا چاہیے، یہ پلاننگ تیار کرنی چاہیے، یہ عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔
اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ کا معمول ہے کہ آپ صبح میں ایک پارہ پڑھ لیتے، شام میں ایک پارہ پڑھ لیتے، 2 پارے پڑھتے عام دنوں میں، یا عام دنوں میں ایک پارہ پڑھتے ہیں، آپ صبح میں تلاوت کرتے آدھے پارے کی، شام میں آدھے پارے کی، یا صرف صبح میں تلاوت کرتے 1 پارے کی، تو رمضان کے مہینے میں آپ تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیں۔ عام دنوں میں ہر مہینے میں آپ 1 ختم اگر کرتے ہیں تو رمضان میں آپ کی یہ کوشش رہے کہ آپ رمضان میں کم از کم ہر عشرے میں 1 ختم کر لیں، اور 3 ختم تو ضرور ہو جائے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس کا منصوبہ بنائیں۔ اگر ایک وقت میں آپ کے لیے پڑھنے میں کسی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے تو آپ یہ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد ہمیں آدھا پارہ پڑھ لینا ہے۔ فجر کے بعد آپ نے آدھا پارے کی تلاوت کر لی، ظہر کے بعد کر لی، آپ نے عصر کے بعد کر لی، 1.5 پارے آپ کے یوں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد اگر نشاط ہے تو کر لیجئے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد کر لیجئے تلاوت قرآن۔ اسی طرح مغرب کے بعد اگر نشاط ہے تو کیجئے۔ اپنے لحاظ سے ہر آدمی کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ترتیب بنا لے، اور اس ترتیب کے لحاظ سے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں قرآن کی زیادہ تلاوت کریں۔ 5ویں بات یہ کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں یوں تو پورے سال ہی ہمیں 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن پھر بھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کریں کہ ہماری جو 5 وقتہ نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو، 5 نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ ہو، اس کا اہتمام کم از کم رمضان میں کریں۔ جب رمضان میں اہتمام کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کے اثرات رمضان کے بعد شوال میں بھی دکھائی پڑیں گے۔ لیکن اگر رمضان میں ہم نے اہتمام نہیں کیا ہے تو پھر شوال آنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی انقلاب اور کوئی نئی بات نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح ہمیں رمضان میں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، جس سے جو ہو سکے۔ آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تو آپ اپنے لحاظ سے کیجئے، جو کم پیسے والا ہے اپنے لحاظ سے کرے۔ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جیب سے کچھ رقم نکلے، اور وہ رقم اللہ کی راہ میں غریب، غربا، مساکین، اپنے رشتہ دار، اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں، یا اسی طرح جو دینی ادارے چلتے ہیں، دینی تنظیمات اور تحریکات ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں اگر انسان خود بہت مجبور ہے تو آپ کم سے کم اس بات کی تمنا رکھیں، اس بات کی آرزو رکھیں کہ فلاں آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، اے کاش ہمیں بھی مال اگر ملتا، اے کاش ہمیں بھی اگر دولت ملتی، اے کاش ہمارے پاس بھی اگر فراوانی ہوتی، تو ہم بھی اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کی راہ میں ہم بھی خرچ کرتے تو ہمیں بھی خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں، روزے کا اہتمام کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی ایک منصوبہ بنایا جائے، ایک ترتیب بنا لی جائے، 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اسی طرح صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ جب ان چیزوں کا ہم صحیح معنوں میں خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی ہوگی نا، اس زندگی میں ہم تبدیلی ضرور پائیں گے۔ اور قرآن بھی یہی چاہتا ہے، شریعت بھی یہی چاہتی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کی نوعیت الگ الگ تھی،
ایام الگ تھے، انداز الگ تھا، لیکن روزے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، تقوی و طہارت والے بن سکو۔ دوستو ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم رمضان کے تقدس کا خیال رکھیں گے، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کریں گے، رمضان کی آمد سے پہلے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس کی ترتیب بنا لیں گے، ایک منصوبہ بنا لیں گے، ایک پلاننگ بنا لیں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ ملے گا، اللہ کی توفیق ملے گی، اور پھر اس کا اثر رمضان کے بعد ہم دوسرے مہینوں میں بھی دیکھیں گے۔ اور شریعت یہی چاہتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہونے کے بعد اگلی زندگی جو تمہاری آئے وہ پچھلی زندگی سے اچھی ہو، بہتر ہو، عبادت والی ہو، تقوی والی ہو، طہارت والی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، رمضان میں عبادتوں کی توفیق دے، اعمال خیر کی توفیق دے، اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی و طہارت، اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، شریعت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔